بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اندھیرے میں نہانے کی عادت اپنا لی جائے تو ڈر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد سوتے رہنے سے بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ آم کے ساتھ گندم کی روٹی کھانے سے قبض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بستر پر سوتے وقت پانی کا چھینٹا مارنے سے دل کے دورے سے حفاظت ہوتی ہے۔ جو عورت روز سیڑھیاں اترتی اور چڑھتی ہیں ان کو گھٹنوں کے درد کی شکایت کم ہوتی ہے۔ برف والا پانی پینے کی عادت ٹانگوں میں درد کی وجہ بنتا ہے۔ نہانے سے پہلے غیر ضروری بالوں پر سرسوں کا تیل لگانے سے شرمگاہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ گھر کے فرش پر نمک والے پانی کا پونچھا لگانے سے مکھیاں نہیں آتی۔ جو عورت الٹا ہو کر سوتی ہے اس کی چھاتی کا شیپ خراب ہو جاتا ہے۔ جو خواتین خالی پیٹ ہم بستری کرتی ہیں ان کو حمل ٹھہرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ خشخاش کی چائے پینے سے قوت با میں اضافہ ہوتا ہے۔ بیوی کی عمر شوہر سے زیادہ ہو تو ہم بستری سے پہلے 1 چمچ شہد کھا لینا چاہیے۔ جس گھر میں صبح جلدی صفائی ہوتی ہے وہ گھر آباد رہتے ہیں۔ جس عورت کو بہت زیادہ شہوت ہوتی ہو اسے اپنے بالوں میں بار بار کنگھا کرنا چاہیے۔ دن کے وقت پانی کم استعمال کرنے سے رنگ سانولا پڑ جاتا ہے۔ رات کو وضو کر کے سویا کرو، ایسا کرنے سے برکت ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ مرغے کا گوشت کھانے سے ماہواری جلدی ہوتی ہے۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ گنڈیریاں چوسنے سے دانت مضبوط رہتے ہیں۔ جس عورت کی ٹانگیں موٹی ہو جائیں اسے 20 منٹ روزانہ چلنا چاہیے۔ جس سوراخ سے کیڑے مکوڑے نکلنا بند نہ ہوں وہاں کھجور کی گٹلی رکھ دو، کیڑے مکوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ ناظرین، کھانوں میں بادیان کے پھول کا استعمال جلد کو ٹائٹ رکھتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ بولنے میں دیر کر رہا ہو تو آپ کوئی بھی جانور پال لیں اور اسے آزاد چھوڑ دیں، بچہ جلد ہی بولنے لگے گا۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ جو عورت رات کو دیر سے سوتی ہے اس کی ٹانگیں وقت سے پہلے کمزور ہو جاتی ہیں۔ لیچی کا پھل کھانے سے چھاتی صاف ہو جاتی ہے۔ آلو بخارا کھانے سے معدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ اگر خارش سے بچے رہنا چاہتے ہو تو بڑے گوشت سے پرہیز کرو۔ صبح کے وقت زیادہ کھٹی چیزیں کھانے سے بیماریاں جلدی گھیر لیتی ہیں۔ اگر بدن سے بدبو آتی ہو تو پانی میں پھٹکری شامل کر لیں اور پھر غسل کر لیں۔ جلیبی دودھ کے ساتھ کھا لینے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ دودھ میں نمک شامل کر کے پینے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ چہرے پر پیاز کا عرق لگانے سے چہرے کے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ پیٹ کی گیس دور کرنے کے لیے سوکھا پودینہ کھاؤ۔ ناظرین، تربوز کھانے سے پخانہ سیاہ نہیں آتا۔ گنے کا رس پینے سے بدن کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ سیب کھانے سے کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ جو حاملہ عورت خربوزے زیادہ کھاتی ہے اس کا بچہ گول مٹول اور گورا پیدا ہوتا ہے۔ جس عورت کی لانک لمبی ہوتی ہے اس کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر آپ مہینے میں صرف 3 سے 5 مرتبہ ہم بستری کرتے ہیں تو آپ کے جسم میں تناؤ آ سکتا ہے۔ چڑچڑا پن، نیند نہ آنا، بھوک نہ لگنا جیسے مسائل شروع ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، سر پر مولی کا رس لگانے سے
بال سفید نہیں ہوں گے۔ بھرے پیٹ ہم بستری کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ سست پیدا ہوتا ہے۔ انگور کے بیج کھانے سے بریسٹ کا سائز بڑھتا ہے۔ جن عورتوں کو پسینہ زیادہ آتا ہو وہ ناشتے میں جو کا پھل کھایا کریں۔ جو عورتیں زیادہ ٹھنڈا پانی پیتی ہیں انہیں بانجھ پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ مہینے میں صرف 2 یا 3 دن ہم بستری کرتے ہیں تو آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ہم بستری نہ کرنے سے جلد کی رنگت پھیکی پڑ جاتی ہے۔ جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ دودھ میں شہد ملا کر پئیں۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہ رہتا ہو وہ دودھ کے ساتھ سونٹھ کا استعمال کریں، پیٹ کھل کر صاف ہو جائے گا۔ ناظرین، بیسن کی روٹی پکا کر کھانے سے حیض درد میں آرام ملتا ہے۔ چنے کی دال ابال کر اس پانی سے منہ دھونے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جن کو مردانہ کمزوری ہو وہ دودھ میں کشمش ڈال کر کھایا کریں۔ جو لوگ چینی زیادہ کھاتے رہتے ہیں ان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ کالے رنگ کا دوپٹہ اوڑھنے والی خواتین کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ جو عورت صبح کا ناشتے میں جو کا دلیا کھاتی ہیں وہ ہمیشہ جوان رہتی ہیں۔ یوگا کرنے سے آپ شوگر اور پیٹ کی دوسری بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ دوپہر میں ہم بستری کرنے سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ شرمگاہ کے بال ہر ہفتے صاف کرنے سے صحت اچھی رہتی ہے اور بیماریاں دور رہتی ہیں۔ ناظرین، رات کو اٹھ کر پیشاب کرنے سے سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جو پالک اور اخروٹ زیادہ کھاتے ہیں ان کو دماغی کمزوری کبھی نہیں ہوتی۔ آلو کا رس حلقے دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ آلو کو پتلا کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، اس سے آنکھوں کے گرد سیاہ جلد اور تھکن دور ہو جائے گی۔ رنگت نکھارنے کے لیے آلو کے رس کا مساج چہرے پر اور ہاتھ پاؤں پر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے کان میں شدید درد ہو تو سونے سے پہلے کان کے باہر کی طرف لہسن کا چھوٹا سا ٹکڑا رکھیں۔ تکلیف دور ہو چکی ہوگی۔ لہسن کان کے انفیکشن کے جراثیم کا خاتمہ کرتا ہے۔ پاؤں کے تلووں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان کسی بھی تیل سے خوب مالش کیا کریں، کیونکہ پاؤں کا نظر اور یادداشت سے اتنا ہی گہرا تعلق ہے جتنا روح کا انسان سے۔ اگر آپ کے بدن کی جلد لٹکنا شروع ہو جائے تو بدن پر ارکے گلاب اور ساتھ میں چنبیلی کے تیل کی مالش کریں۔ بدن کی جلد 18 سال جیسی ہو جائے گی۔ عورتیں پانی میں سونف ڈال کر غرارے کریں تو آواز 13 سال کی لڑکی جیسی سریلی بن جائے گی۔ ناظرین، گیندے کے پھول کی خوشبو سونگھنے سے ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ ملٹھی میں گڑ ڈال کر روزانہ چکھ لیا کرو۔ آپ کی آواز بڑھاپے کی وجہ سے کانپنا بند ہو جائے گی۔ کھڑے ہو کر خارش کرنے سے خارش بڑھ جائے گی۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہونے کی بجائے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ ایلو ویرا کے پودے کو کاٹ کر کچا کھانے سے 100 سال تک کبھی معدہ خراب نہیں ہوتا۔ عمر بڑھتی جا رہی ہو اور جوڑ کمزور ہوتے جا رہے ہوں تو رات کو سوتے وقت چند دانے بادام بھگو کر صبح نہار منہ چھلکا اتار کر کھا لو۔ عمر جو بھی ہو جوڑ مضبوط رہیں گے۔ کھانے کے بعد ایک کھجور چبا لیا کرو، کھانا ہضم ہو جائے گا۔ بڑے جانور کی ہڈیوں کا گودا پکا کر کھانے سے آپ کے اندر طاقت اور قوت بھرنا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، نہار منہ انجیر کھانے سے گھٹنوں میں طاقت آ جاتی ہے
और जोड़ मजबूत होने लगते हैं। पान के पत्ते पर सरसों का तेल लगाकर घुटनों पर बांधने से घुटनों का दर्द गायब हो जाता है। दोपहर को थोड़ी देर सोने से अक्ल बढ़ती है। शाम को गोश्त ना खाओ, कैंसर से बचे रहोगे। कड़वी चीज़ें खाने से सेहत ठीक रहेगी। करेला शुगर के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। रोज़ाना 1 चम्मच करेले का जूस शुगर को कम करता है। अंगूर खाने से गुर्दे में पथरी ख़त्म हो जाती है। जामुन के पत्ते चबाने से बवासीर की बीमारी ख़त्म हो जाती है। आलू पर नमक लगाकर चूसने से छींकें आना बंद हो जाती हैं। केले के छिलके चेहरे पर लगाएं तो कभी क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाज़रीन, हल्दी खाने से आँखों की बीनाई तेज़ होती है। केला और अंगूर एक साथ खाने से कभी पेचस नहीं लगेंगे। अंजीर खाने से दिमागी कमज़ोरी दूर हो जाती है। मिट्टी के बर्तन में पानी पीने से याददाश्त तेज़ होती है।